اپنے آپ کو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو. آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تشبیہ نہیں، بالفعل توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. یہ توبہ کی تاثیر ہے. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں. غلطی ہو گئی توبہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کے رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، بیٹھو پھر ہو گیا پھر توبہ کرو. تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کرو. دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی، اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ سے معاف. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبہ. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یا اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحبہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. اس حدیث تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کرائے گی، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انتہا. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس سے راوی ہے، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو. تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو. وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ. وہ بری جگہ ہے تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا. جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے. رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں.
अज़ाब वाले फरिश्ते हैं वो कहेंगे तूने तौबा के बाद कोई नेक अमल तो किया ही नहीं, तो किस बुनियाद पर उसको तुम जन्नत में ले जाओगे, उसको तो दोज़ख में जाना चाहिए। तो उनके पास अल्लाह ने एक और फरिश्ते को भेज दिया, आदमी इंसानी शक्ल के अंदर। उन फरिश्तों ने कहा भाई हमारा फैसला करा दो, इसकी रूह हम लेना चाहते हैं या हम लेना चाहते हैं। उन्हें हकम बना दिया कि तुम फासला नाप लो, जहां से वो चला है और जहां जा रहा था और यहां उसकी मौत हो रही है, तो कौन सा फासला ज्यादा है। जब नापा गया, बल्कि एक हदीस में आता है कि इस पर अल्लाह ने जमीन को जो है हुक्म दे दिया, एक तरफ वाली जमीन तू सुकर जा, दूसरी वाली जो है तू फैल जा, ताकि वो जो जा रहा था वो ज्यादा करीब हो जाए बनिस्बत उसके जहां से वो चला था। तो इस फैसले पर फिर जो फरिश्ते थे, रहमत के फरिश्ते थे, वो उस बंदे को ले गए जन्नत में। ये है तौबा की अजमत और उसकी तासीर। अब आइए इज्तिमाई तौबा का तरीक़ेकार जो मैंने बहरहाल बयान किया है। पहले अफराद तौबा करें और सही तौबा करें। सही तौबा क्या है? हमारी जिंदगियों में कोई हराम शय है फौरन निकाल पाए। हमारी माशरत और इस माशरे में रहते हुए जो कानून है जिसके हम पाबंद हैं, हम किसी जानी को रजम नहीं कर सकते, नामुमकिन है, ये तो कानून ही बनेगा तब होगा। हम किसी चोर का हाथ नहीं काट सकते, तो कानून बनेगा तो होगा। तो हम जिन चीजों पर अमल नहीं कर सकते कानूनन, उनके अलावा बाकी पूरी शरीयत जिस पर अमल किया जा सकता है उस पर अमल पैरा। सूद में बंद नहीं कर सकता, बैंकों को मैं आग नहीं लगा सकता, और बैंकों को आग लगा देंगे तभी सूद तो खत्म नहीं होगा। लेकिन ये तो कर सकता हूं ना कि बराह रास्त सूद में मुलव्विस न हो, सूद पर कर्जा लेकर अपना कारोबार ना चमकाऊं, ना बढ़ाऊं, सूद पर कर्जा लेकर अपने मकान ना ऊंचा करूं, ये तो कर सकता हूं। तो कम से कम जो डायरेक्ट किसी ने कानून नहीं बनाया, लाजिम है आप पर कि आप सूदी कर्जा लें और अपनी बिल्डिंग आलीशान बना लें, किसी ने की। आपके माशरे में कोई कानून नहीं बना के पर्दा खत्म, ये अगर कर रहे हैं तो आप मुजरिम, फहाशी है, उरियानी है, लेकिन चूज आप खुद करते हैं, फैसले का इख्तियार आपका अपना है। तो जिन चीजों के अंदर भी गुनाह से बचने का इम्कान है उसको अमलन तर्क किया जाए, और नंबर 2 अज़्म मुसम्मम कर लिया जाए कि अल्लाह अब बकिया जिंदगी जितनी भी है इसमें अपनी तवानाइयां, अपनी कुव्वतें, अपनी सलाहियतें सर्फ करूंगा तेरे दीन की तबलीग और तेरे दीन के कायम करने की जिद्दोजहद। अज़्म मुसम्मम। ये लोग अगर 14 करोड़ में 14 लाख भी हो जाए, बहरहाल 2-4 की तौबा करने से मुल्क की किस्मत नहीं बदलती। मोहतरम तादाद के अंदर जो है ये लोग अगर ऐसे हो जाएं और फिर ये कि वो मिलकर अगर जोर लगाएं, तो वाकई इस मुल्क के अंदर शरीयत इस्लामी का निफाज हो सकता है, अल्लाह का निजाम कायम किया जा सकता है। ये मुल्क बनाया इसीलिए गया। ये तौबा करने वाले लोग जब तक 14 लाख नहीं है, 1400 ही हो, लेकिन ये अगर दुआ करेंगे अल्लाह ताला के खुलूस के साथ तो इनकी दुआ कबूल होगी। दुआ बहुत बड़ी है। अब दुआ बुखुल इबादत, ठीक है, बड़ा लंबा रास्ता लगता है ये कि 14 लाख इंसान तौबा करे या 2 लाख या 3 लाख इंसान तौबा करे, सही मानी में तौबा करे, और फिर वो जमा हो, ताकत बने, तन मन धन लगाने के लिए, जाने देने के लिए तैयार हो जाए। ये लगता है ये कि काफी लंबा है कि दराज और दूर दीदम रहो रस्म पार साई, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। इसी से लोग कहते हैं कि भाई क्या हल हुआ, तो हल जो है तो कोई अमली हल तो नहीं हुआ। उसमें मेरा ज़हन मुंतकिल हुआ है दुआ। उजीबु दावत दाई इज़ा दाअ अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअ। भला वो कौन है जो किसी मुस्तर किसे कहते हैं, एक शख्स निहायत परेशान हाल हो गया हो, निहायत परेशान हाल, और मैं अल्लाह को पुकारे, परवरदिगार तू मेरी दस्तगीरी फरमा। अल्लाह किसी और तरफ मुझे कोई तवक्को नहीं रही, कोई नहीं रहा जिससे मुझे कोई उम्मीद। इस दुआ की तो कम से कम हम मनादी करें, लेकिन पहले शक वही है, वरना वो दुआ नहीं है, वरना वो तौबा नहीं है। तौबा सही हो, हराम से अपने वजूद को, अपने घर को पाक करें, उसके बगैर कुछ नहीं। उसके बगैर तो जैसे कि कहा गया सूरह माइदा में, ओ या अहल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। ए नबी से कह दीजिए, ए अहले किताब तुम्हारी कोई हैसियत अल्लाह की निगाहों में नहीं है, तुम्हारी कोई दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल पजीराई नहीं है जब तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम नहीं। ज्यादा दुआएं तो न मानो। 30-30 लाख आदमी जो है हज के मौके पर कैसी कैसी दुआएं मांगते हैं, कहां जा रही है दुआएं, कहां है उनकी कबूलियत के आसार। तौबा सही हो। 99 कत्ल क्यों? आपको औलाद से मोहब्बत, उस औलाद के लिए आप क्या करते हैं, कितने पापड़ नहीं भेजते। वरना एक आदमी को अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत की होगी, वो सारी मेहनत मुशक्कत जो कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक की कमर तोड़ देने वाली मेहनत किसके लिए कर रहा है? औलाद के लिए कर रहा है। इसलिए कि औलाद से मोहब्बत। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गोया के कुल्लियतन अपने वजूद को औलाद की शख्सियत में गुम कर देते, इसलिए कि उनका और हायर आइडियल जिंदगी में है ही नहीं। उन जीना मरना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल औलाद, उनकी नमाज, उनकी कुर्बानी, उनका जीना, उनका मरना, उनकी भाग दौड़, उनकी सही जो सब सब औलाद के लिए। तो जिससे ताल्लुक खातिर होगा, जिससे मोहब्बत होगी, उसी के लिए आप कुर्बानी करेंगे, उसी के लिए आप मेहनत करेंगे। अब जाहिर बात है कि दीन के लिए कुर्बानी, दीन के लिए ईसार, दीन के लिए दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करना तभी मुमकिन होगा जबकि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूती के साथ आए। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूती से कायम रखने के लिए 2 चीजें बताई गई, बल्कि पहले एक चीज समझ लीजिए, वो है जिक्र, अल्लाह की याद। ये जिक्र जो है ये है कि जो आपका ताल्लुक अल्लाह से बढ़ता है, इससे उसके साथ ताल्लुक जो है वो उसवार होता है, ताजा रहता है। अगर कहीं उसके ऊपर गर्दो गुबार आ जाए दुनिया की मसरूफियात और मशगूलियतों की वजह से, दुनिया के सदमों की वजह से, दुनिया की मुसीबतों की वजह से, तो जब अल्लाह को आप याद करते हैं तो वो ऐसे है जैसे कि फिर आपने वो गर्दो गुबार झटक दिया और आपके दिल के अंदर फिर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो असर नौ जागती हो गई, वो फिर उसके अंदर से चमक उठी। ये जिक्र है असल में कि जो बंदा मोमिन का सबसे बड़ा हथियार, इसको सबसे ज्यादा कुव्वत अता करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र। लेकिन जिक्र के बारे में अब चंद चीजें मैं अर्ज करूंगा, इससे पहले ये मदामिन कभी नहीं आए हैं इन महफिलों में, ना तवज्जो से इसको सुनिए। हमारे यहाँ जिक्र के बारे में बड़े मुवालफे हैं,
اس لیے کہ سب سے پہلا غلطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ کر دیا گیا. ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب. ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم. استحضار اللہ بالقلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے. میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل ہے. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے. سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں الفاظ آتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے؟ ذکر. استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں. یہ لوح جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں، کیا کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق کا اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کریں. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری زمین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقشہ تھا جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ. آپ نے بات سمجھ. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر ڈبل سب کر لی. لیکن دماغ کبھی کسی باتیں میں فی کل وادی یہی نون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث کی انتہا تک بات ملے گا. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت فراہم کیا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہٰذا میں یہاں حاضر. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں. اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سجدہ. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور پہ اس وقت حاضر. جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الموتى، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے. کیا پتہ کس کے پاس گارنٹی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو روک کر کچل کے چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے، آپ زندہ ثابت نہ پہنچے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہے. تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے اپنے معراج کے در، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نماز کا ذریعہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر
یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے ذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ علم پہ پوچھیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ دی ریممبرنس قرآن، قرآن ہے یہ جو ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چیزوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف سے یہ نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ اوپر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے رکھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعال تفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمودہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف میں آئی، رہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کرنا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کرا فضلہ بھی سننا پڑا، ذہن نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کٹے کی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب، جو بجائے اس کے کسی دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے ولا ذکر اللہ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ، ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن ذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک رہے ہیں۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچر ہے تباہ شدہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجن ان اسلام، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 24 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام. یہاں آپ کی وہ انائے صغیر فائنائٹ ایگو وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر پوچھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے. شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ غائبانہ انداز یہ جملہ خبریہ. لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اب یہاں خطاب ہو. اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام. تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے. اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو. اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر. تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن. ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. اب یہاں پہ تھوڑی بات کروں گا اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگ دن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے. میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں. آپ کسی سے چھپا لیں گے آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کے گھر والوں سے آپ کی اولاد سے کہ نماز میں بھی بڑے پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی. ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے. چاہے اگر صدق مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ دیکھ رہا تھا اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز کا فائدہ کیسے آتا ہے. اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا. نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا کہ ہمارے ابا جان کے پاس اتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے دکان کے ملازم کے ساتھ کیا شروع کیا. اس کی بیوی بیمار تھی اسے کس قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے کام کیا. یہ نوجوان جو ذہن ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے اس سے تاثر ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے سکتی ہیں. قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو بہت بے حیائی کے روکتے جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے. میں نے وزٹ کی ہے بعض اوقات جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈوری جو اب سوال کہلاتا ہے. میں وہاں دو اشخاص کو دیکھا. ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور اس کی یہ داڑھی تھی لمبی اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک تو وہ اذان بھی خود جا کر 5 وقت کی اذان کو شخص دیتا تھا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے ایک ساتھ ساحیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے. لیکن میں کسی مجھے شخص نہیں میں تو مثال کے طور پر آپ سے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت تھی لیکن وہ خوب رشوت لیتے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مجبور کو. کہ جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے اللہ کے گھر کے لیے بھی چلتے تھے. یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہیں. بعد سبا ہی ہم آبود ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم ادا روح بلالی رہی. پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں اس کی کوئی مطابقت نہیں. زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں ارادے ہیں جو ویلیوز ان لائف اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. یہ ایک اپینڈکس ہے یہ ایک زمینہ کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے. اس کا اس کی اصل سیرت سے اصل کردار یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز ہے. ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے تو آج 25 اور 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے 40% تو ہمارے یہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی. لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ہے. نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی ہے. اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال. یہ وجہ ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دبار وہ یہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز. اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت. نمبر 2 نماز. نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں دیکھیے یہ ہے نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ. ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا. آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے صبح اٹھے ہیں دعا ہے آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے
بیت الخلا سے باہر نکلے ہیں دعا ہے. آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے, وضو کے بعد فارغ ہوئے, مسجد کے لیے نکلے گھر سے, دعا ہے. مسجد میں داخل ہوئے, دعا ہے. مسجد میں جو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز, وہ تو سراپا ذکر ہے. واپس آئیں گے پھر دعا ہے. گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے. بازار کے لیے نکلیں گے, دعا ہے. واپس آئیں گے, دعا ہے. سفر پر جائیں گے, دعا ہے. واپس آئیں گے, دعا ہے. یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق کے ذن و شوق نہ کرتے ہیں تو بھی دعا ہے. کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مشغول دعا ہے. آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے, کپڑے بدلتے ہیں. یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے دو تیر, ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں. کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں, اللہ سے, اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ دو نسبتیں قائم ہیں. نماز آپ نے اگر کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من, کس کا شکر, اللہ کا. اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں, محمد رسول اللہ. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئی اس دعائے مشکور سے. تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے. پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہاتھ کار ول دل یار ول, دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مصروف رہے. اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ کرداؤں لب قرآن سرا, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی, اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی, میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے. اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے, اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے. اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا, وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے, لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافہ ہو رہا. تو تیسرے نمبر پر, نمبر 1 قرآن, تلاوت قرآن, نمبر 2 اقامت صلاۃ, نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ. وہ جو ذکر حضور نے بتایا نماز کے بعد ہے, یہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ حضور کا بتایا. تو ظاہر